السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے فصل نمبر 12 جس کا موضوع ہے مرفوعات۔ مرفوعات کا لفظ رفع سے ہے، رفع پیش کو کہتے ہیں، یعنی وہ تمام اسماء ہم پڑھیں گے جن کے اوپر پیش یعنی رفع آتی ہے۔ مرفوعات 8 ہیں۔ نمبر 1 فاعل، نمبر 2 مفعول، نمبر 3 مبتدا، نمبر 4 خبر، نمبر 5 انا وغیرہ کی خبر، نمبر 6 ما ولا کا اسم، نمبر 7 کانا وغیرہ کا اسم، اور نمبر 8 لا نفی جنس کی خبر۔ سب سے پہلے فاعل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فاعل وہ اسم ہے جس کی طرف فعل کی نسبت کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قام زیدن، ضرب امر۔ قاما اور ضربہ یہ فعل ہے، اور زیدن اور امر یہ دونوں فاعل ہیں۔ فاعل کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، 2 طرح کا فاعل ہوتا ہے، ایک ظاہر ہوتا ہے اور دوسرا مضمر۔ جیسے قام زیدن میں زیدن اسم فاعل ظاہر ہے، اور ضربتو میں جو تا ضمیر لگی ہوئی ہے نا، یہ فاعل ہے۔ ضمیر 2 قسم کی ہوتی ہے، ضمیر بارز یعنی ظاہر، اور ضمیر مستتر یعنی پوشیدہ۔ ضمیر بارز میں ایسے ہوتا ہے کہ الفاظ دیے ہوتے ہیں، ان الفاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ضمیر فاعل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ضربتا ہے، ضربتا میں تا زبر تا جو ہے یہ ضمیر فاعل کی ہے۔ اسی طرح ضمیر مستتر پوشیدہ میں الفاظ پوشیدہ ہوتے ہیں، فاعل جو ہے وہ پوشیدہ طور پہ معلوم ہوتا ہے۔ جیسے لفظ ہے ضربا، ضربا اسے ایک مرد نے مارا ہے نا، تو اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے، لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن مستتر ہے۔ اس میں ہوا یعنی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، وہ اس میں مستتر ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں اگلا لفظ دیا ہوا ہے ضربت۔ ضربت میں ہیا جو فاعل ہے نا یہ مستتر ہے۔ آگے لفظ دیا ہوا ہے یضربو۔ یضربو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس میں ہوا جو ہے نا وہ مستتر ہے، وہ اس کا فاعل ہے۔ اور اسی طرح تضربو میں ہیا تضربو، ہیا جو ہے یہ مستتر ہے۔ اسی طرح اضربو جو لفظ ہے نا اضربو، اس میں انا کا لفظ جو ہے وہ فاعل ہے، وہ مستتر ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سارے الفاظ ہیں۔ دیکھیں آگے چاروں تثنیہ کے صیغے ہیں، یضربانی تضربانی، اس میں ہما مستتر ہے۔ تو یہ سارے الفاظ اسی طرح سے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آگے دیکھیں فائدہ لکھا ہوا ہے، فائدہ نمبر 1، یعنی وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں بتائی ہوئی ہے وجہ، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو، مؤنث حقیقی ہو، اور فعل اور فاعل کے درمیان کوئی فاصلہ بھی نہ ہو، یا فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، تو دونوں صورتوں میں فعل کو مؤنث لانا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں مثال دی گئی ہے قامت ہندن، تو قامت ہندن، ہندن جو ہے یہ مؤنث حقیقی ہے نا، اور فاعل ظاہر بھی ہے۔ آگے دوسری مثال دیکھیں وَہِندٌ قامت، اور ہند قامت کھڑی ہوئی۔ دونوں فقروں میں جو فعل ہے وہ مؤنث استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی ترکیب دیکھیں، ہندن مبتدا ہے، قامت اس کا فعل ہے، اس میں ضمیر ہیا مستتر ہے، وہ اس کا فاعل ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب دوسرا اصول دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں ہم فعل کو مذکر اور مؤنث دونوں استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نمبر 1، فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہو اور فاعل اور فعل کے درمیان کچھ فاصلہ ہو۔ نمبر 2، فاعل ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو۔ نمبر 3، فاعل ظاہر جمع مکسر ہو۔ تو ان تینوں صورتوں میں فعل مذکر اور مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ مثال دیکھیں قرأ الیوم ہندن، قرأ پڑھا، یوم آج، ہندن ہند نے، ہند نام ہے نا، وقرأت الیوم ہندن، اور پڑھا یوم آج ہندن ہند نے۔ تو قرأ مذکر ہے اور قرأت یہ مؤنث ہے، دونوں لانا درست ہے۔ دوسری مثال ہے طلع الشمس وطلعت الشمس، دونوں طرح سے درست ہے۔ قال الرجال وقالت الرجال، یہ بھی اس طرح سے درست ہے۔ اگلا فائدہ دیکھیں، جب فعل کا فاعل ظاہر ہو تو ہمیشہ واحد کا صیغہ لایا جائے گا۔ جیسے ضرب الرجل، ضرب الرجلان، ضرب الرجال۔ اور جب فاعل ظاہر نہ ہو تو فاعل واحد کے لیے فعل واحد، فاعل تثنیہ کے لیے فعل تثنیہ، اور فاعل جمع کے لیے فعل جمع لایا جائے گا۔ مثال دیکھیں الخادم ذهبا، الخادمان ذهبا، الخادمون ذهبوا۔ لیکن جب فاعل جمع مکسر کی ضمیر ہو تو فعل کو واحد مؤنث یا جمع دونوں طرح سے لا سکتے ہیں۔ جیسے الرجال قاموا، الرجال قامت۔ اب ہم مرفوعات کی دوسری قسم پڑھیں گے جس کا نام ہے مفعول۔
اس کو معلم یسمى فاعلہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ مفعول ہے جس کی طرف فعل مجہول کی نسبت ہو اور فاعل کو حذف کر کے اس کے مفعول کو ذکر کیا جائے۔ مثال دیکھیں، ضرب زید، یعنی مارا گیا زید، اور فعل کے مذکر و مؤنث واحد و تثنیہ جمع لانے میں فاعل کی طرح ہی ہوتا ہے۔ مثال دیکھیں، ضربت ہند، ماری گئی ہند، یعنی اگر مفعول واحد ہے تو اس کا فعل بھی واحد آئے گا، اگر تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع، مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث ہی آئے گا۔ مثالیں دیکھیں، ضربت ہند و ہند ضربت، ضرب الیوم ہند و ضربت الیوم ہند و روی الشمس و رویت الشمس و ضرب الرجال و ضربت الرجال و ضرب الرجل و ضرب الرجلان، ضرب الرجال اور الخادم طلبا، الخادمان طلبا، الخادمون طلبوا، الرجال ضربوا، الرجال ضربت۔ معلم یسمى فاعلہ کا مطلب ہے ایسا فعل جس کے فاعل کا نام معلوم نہ ہو۔ مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسمیں مبتدا اور خبر ہے۔ یہ دونوں اسم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں۔ مبتدا کو مسند علیہ اور خبر کو مسند کہتے ہیں۔ ان میں عامل معنوی ہوتا ہے، جیسے مثال دی گئی ہے، زید عالم، زید عالم ہے۔ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور کبھی نکرہ بھی ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس میں کچھ تخصیص کی جائے، اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں دیکھیں، زید ابوہ عالم، زید اس کا والد عالم ہے۔ اللہ یعصمک، اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا یا آپ کی حفاظت کرے گا۔ العالم ان جاءکم فاکرموہ، عالم اگر تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کرو۔ اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کبھی خبر بھی مبتدا پر مقدم ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر فی الدار زید، زید گھر میں ہے، یعنی یہ سیدھا تو ایسے بننا تھا نا، زید فی الدار، اب یہ مقدم بھی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، تو فی الدار خبر پہلے آ گئی اور زید جو مبتدا ہے وہ بعد میں آیا۔ مرفوعات کی پانچویں قسم انا اور اس کی اخوات کی خبر ہے۔ انا کی اخوات ہوتی ہیں انا، کا انا، لائتا، لاکنہ، لعل۔ یہ سارے جو ہیں یہ اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، یعنی پیش دیتے ہیں۔ مثال دیکھیں، انا زیدن قائم وکأن عمرا اسد۔ ان میں دونوں میں دیکھیں، انا کا جو اسم ہے وہ زیدن ہے اور قائم اس کی خبر ہے۔ اسی طرح کأن میں عمرن جو ہے یہ اسم ہے اور اسد اس کی خبر ہے۔ مرفوعات کی اگلی قسم ہے ما ولا کا اسم۔ ما ولا کا عمل انا اور انا کے خلاف ہوتا ہے، یعنی یہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور نصب کو خبر دیتے ہیں۔ مثال، ما زید قائما، نہیں زید کھڑا، لا رجل افضل منک، نہیں کوئی آدمی تجھ سے افضل۔ مرفوعات کی اگلی قسم ہے افعال ناقصہ، یعنی کانا وغیرہ کا اسم۔ کانا اور اس کی اخوات اس طرح سے ہیں، کانا صارا، اصبح، امسا، و ازہا، ظلا، باتا، ما باریہا، ما داما، من فقا، لیسا اور ما فتا اور ما زالا۔ یہ سارے کانا اور اس کے اخوات کہلاتے ہیں، ان کو افعال ناقصہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے افعال ناقصہ اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ مثال، کانا زید قائما، زید کھڑا ہے۔ صار الفقیر غنیا، ہو گیا فقیر مالدار۔ مرفوعات کی آخری قسم ہے لا نفی جنس، یعنی وہ لا جو اپنی طرح کی ہر چیز کی نفی کر دے۔ یہ اپنے اسم کو زبر دیتا ہے اور اپنی خبر کو رفع دیتا ہے، جیسے لا رجل قائم، کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے۔